اکثر یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ بچوں کی کسٹڈی کے کیس میں عدالت بچوں کو باپ کی کسٹڈی سے لے کر ماں کے حوالے کر رہی ہوتی تھی یا ماں کی کسٹڈی سے لے کر باپ کے حوالے کر رہی ہوتی تھی، اور اس دوران بچوں نے رو رو کے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہوتا تھا، کیونکہ اکثر عدالت نے بچوں کی مالی سہولت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوتا تھا۔ اس میں بچوں کی دلچسپی کو نہیں دیکھا جاتا تھا کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا نہایت اہم فیصلہ، جس میں عدالت عظمیٰ نے بچوں کی کسٹڈی یعنی تحویل کے قانون کو جدید دور کے مطابق سمجھاتے ہوئے یہ اصول طے کیا ہے کہ اب صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بچے کی مالی سہولت کہاں زیادہ ہے یا ماں یا باپ میں سے زیادہ طاقتور کون ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ بچے کی حقیقی بھلائی، ذہنی سکون، جذباتی تحفظ، تعلیم اور اس کی اپنی خواہش کیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ بچے کی فلاح یعنی ویلفیئر آف مائنر کا مطلب اب پرانے زمانے والا محدود تصور نہیں رہا، بلکہ اسے اقوام متحدہ کے بچوں کے حقوق کے کنونشن کے مطابق بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ یعنی بچے کے بہترین مفاد کے معنی میں سمجھا جائے گا۔ اب جدید قانون اور انسانی حقوق کے اصول یہ کہتے ہیں کہ بچے کو بھی سنا جائے، اگر بچہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو اس کی رائے کو اہمیت دینا ضروری ہے۔ عدالت نے کہا کہ بچے کو صرف ایک خاموش چیز یا جائیداد کی طرف نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ وہ ایک الگ شخصیت اور حقوق رکھنے والا انسان ہے جس کی آواز بھی اہم ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے میں یہ بہت اہم بات بھی کہی کہ بچے کو عدالت میں سننا صرف رسمی کارروائی نہیں بلکہ انصاف کا بنیادی حصہ ہے۔ جب بچے کو عزت کے ساتھ سنا جاتا ہے تو اس کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی رائے کی کوئی اہمیت ہے۔ اس کیس میں دو کم عمر بچوں کی کسٹڈی کا تنازع تھا۔ ابتدائی طور پر فیملی کورٹ نے ماں کی درخواست مسترد کر دی تھی اور بچوں کو باپ کے پاس رہنے دیا تھا، تاہم بعد میں اپیلٹ کورٹ نے فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے بچوں کی کسٹڈی ماں کو دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہی فیصلہ برقرار رکھا اور بعد میں سپریم کورٹ نے بھی باپ کی اپیل مسترد کر دی۔ پھر باپ نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ نے اس کیس میں خاص طور پر بچوں سے خود ملاقات کی۔ عدالت نے بچوں کو ڈرانے یا رسمی ماحول میں بٹھانے کی بجائے دوستانہ انداز میں اپنایا، ان سے ہاتھ ملایا، نرم انداز میں بات کی تاکہ بچے آزادانہ طور پر اپنی بات کر سکیں۔ عدالت نے دونوں والدین کے حالات کا جائزہ لیا۔ باپ ڈاکٹر تھا، دوبارہ شادی کر چکا تھا اور اس بیوی سے ایک اور بچہ بھی تھا۔ دن کے وقت ہسپتال، شام میں پرائیویٹ پریکٹس کی وجہ سے زیادہ وقت گھر میں موجود نہیں رہتا تھا۔ دوسری طرف ماں بھی ڈاکٹر تھی اور ملازمت کرتی تھی، لیکن عدالت نے کہا کہ صرف یہ بات کہ عورت کام کرتی ہے اس کے خلاف استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایک ماں ملازمت کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھی ماں نہیں۔ عدالت نے کہا کہ ماں بچوں کی تعلیم، علاج اور خاص طور پر ایک خصوصی ضرورت والے بچے کی تھراپی پر مسلسل توجہ دے رہی ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ اہم مشاہدہ بھی دیا کہ بعض اوقات ایک ماں جو جذباتی توجہ، مستقل شفقت اور فطری نگہداشت دے سکتی ہے، وہ کسی متبادل ذریعے سے پوری ممکن نہیں ہوتی، خاص طور پر ایسے بچے کے لیے جسے خصوصی توجہ کی ضرورت ہو۔ عدالت نے بچوں کی عمر، تعلیم کا تسلسل، ذہنی سکون، نفسیاتی صحت، گھریلو ماحول اور مستقبل کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے باپ کی نظر ثانی کی درخواست خارج کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا کہ بچوں کا بہترین مفاد ماں کی تحویل میں رہنے میں ہے۔ اس فیصلے کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے واضح کر دیا اب بچوں کی کسٹڈی کے مقدمات میں صرف والدین کے حقوق نہیں دیکھے جائیں گے، بلکہ سب سے پہلے بچے کے حقوق، اس کی ذہنی کیفیت، جذبات، ماحول اور اس کی اپنی آواز کو اہمیت دی جائے گی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ پرانے قوانین کو آج کے دور، آئین پاکستان اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے اصولوں کے مطابق سمجھنا ضروری ہے تاکہ انصاف واقعی بچوں کے حق میں ہو سکے۔